یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الامیین رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ بآواز بندود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ختم نبوت زندہ ختم نبوت۔ میں تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لینا، 30-40 منٹ، لیکن تسی سننا بھی ہے تو انہوں پتہ ہے کہ خطیب کی سننے واسطے رسپونس ہوئے تو خطیب بولتا ہے۔ تسی آئیں جی بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے، ایسی بات ہے ماحول نہیں پڑے گا، ماحول بنانا پیدا ہے۔ نعرہ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جتنا حضور دی ختم نبوت دے حوالے نال تڑپتے سڑنا کس اور معاملے انتریس کرنا در احساسی معاملہ ہے۔ ایک جتنا یہ چونکہ فی زمانہ آپ کو پتہ بھی ہے گولڈن جوبلی ہوئی ہے، 50 سال ہو گئے ایڑا بل پاس ہوئے سا جنہاں کی قادیانی کی باقاعدہ ریٹرن دے وچ نا قانون دیاں لا دیاں کوٹ دیاں فائدہ جنہوں کافر ڈکلیئر قرار دیتا ہے۔ جتنا یہ مزے رہے یا نعرہ ہے نا، اور جتنا حضور اس نعرے تو خوش ہوتے ہیں، جتنا اس نعرے میں فیض ملتا ہے نا، جنہوں نے ملتا ہے وہ فیض پاتے ہیں۔ 2-4 اشعار مگر اشاق جناب ہے کیونکہ بہت حساس معاملہ ہے نا، ختم ہوتا ہے ادھر میں بندہ اظہار کرتا ہے جڑا وسوسہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں ہر ایک احباب نے اپنے اپنے طور پہ جناب مشورے دیتے ہیں۔ مفتی علی اصغر صاحب سے کر کے گئے نہیں، وہ کہہ رہے سن کہ ختم نبوت کے حوالے ضرور آپ نے یہ چند ایک خاص کا سامنا کرنا۔ حضرت علامہ مولانا اسامہ صاحب جناب اپنے صاحب، مفتی عبدالکریم صاحب اپنے صاحب، باقی بھی جناب اپنے صاحب، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ وقت 30-40 منٹ کا زیادہ ٹائم وقت ظاہر فجر کی نماز پڑھ کے اسی کی شاید تے برکہ فی سوالہ نسی انشاءاللہ تعالیٰ سبحانہ، مگر یہ ہے کہ ذرا پتہ چلے گی مل جل کے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہاں ختم نبوت زندہ، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ختم نبوت۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ میرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ختم نبوت ہے ایمان،
ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، یہ اسلام کی، سب بولیے یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت، ہاں ہاں ختم نبوت، ختم نبوت، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، دین ہوا اس کا برباد، ختم نبوت، ہاں ہاں ختم نبوت، یہی ہے مومن کی پہچان، کرتا ہے حق کا یہ بیان، سہ لیتا ہے ہر افطار، ختم نبوت، ہاں ہاں ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاج تاریخ ختم نبوت، رب کریم کے فضل سے، کرم سے، اس کی عنایات سے ہم محفل میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پررونق محفل میں جب افروز ہے کہ ہمارے محترم مفتی علامہ مولانا مفتی کریم صاحب نے اور انتظامی مشرح اعضاء میری مراد محترم عبدالشکور صاحب اور دیگر یہاں کے جتنے انتظامیہ کے بعد نے اس محفل کو سجایا، اور آج کی محفل کے اندر علماء، زعماء، فہماء یہاں جب افروز ہیں، ہر ایک کے نام لیتا رہوں کافی وقت، مگر کوشش یہ کہ 30 منٹ کے اندر میں اپنی حاضری کو مکمل کروں۔ احباب ذکر، بڑے فتنے ہیں اور بے شمار فتنے ہیں، ایک فتنہ بند نہیں ہوتا تو دوسرا فتنہ کھل جاتا ہے، جیسے اشارہ بھی کر دیا ایک طرف محترم علامہ اسامہ صاحب نے کہ پچھلے دنوں کے اندر امریکہ میں بیٹھ کر ایک محفل کے اندر ایک مولوی صاحب نے بڑی ایک نہیں چار گستاخیاں کی، چار گستاخیاں۔ پہلی گستاخی رب کی شان کے اندر کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر گرامر اپنے من کے اندر 1400 سال گزر گئے، تو وہ جن کے دل پاک صاف تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیض سے نوازا، ان میں سے اور اب تک بڑے بڑے اجلہ، محققین، محدثین، مورخین، مفسرین جلوہ فروز ہوئے، کسی نے بھی کسی قسم کا قرآن کو اعتراض نہ کیا، اور آج کل کے جناب کا نام نہاد ملا وہ آ کے جناب قرآن پہ بھی اعتراض، رحمان پہ بھی اعتراض، صحابہ پہ بھی اعتراض، اور نبی کریم کی شان پہ بھی اعتراض۔ کتنا عجیب و غریب وقت اور چل رہا ہے، اور بڑا یہ افسوسناک زمانہ اور دور چل رہا ہے کہ جس میں ہم گزر رہے ہیں کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اتنا منہ پھٹ ہو کے الگ اعلان کہہ دیتا ہے، اور بعد میں رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، نہیں ساڑھے کو غلطیاں ہو گئی ہیں، ساڑھے کو انج ہو گیا، ساڑھے کو انج ہو گیا۔ اب آپ ذکر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علماء حقہ کے ساتھ وابستہ کریں، کیونکہ ہر مسئلہ جو ضروریات دین کا ہے اس سوائے علماء حقہ کے کوئی بیان نہ کرے گا، نہ سکھائے گا، نہ سمجھائے گا۔ آج ہمیں جتنی آفتیں آ رہی ہیں، ہمیں ٹھیک ہے یہ محفل میلاد ایک بہانہ بن جاتا ہے سیکھنے سکھانے کا، مگر ہم سال میں فقط ماہ ربیع النور تک کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہم اپنے
بچوں کو اپنی بچیوں کو معلمات کے ساتھ وابستہ کروائیں، علم سکھائیں گے، اور بالخصوص اپنے بچوں کو علماء حقہ کے ساتھ وابستہ کرائیں، اہل سنت والجماعت کے ساتھ، بریلی مسلک والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ یہاں بڑی موٹی بات کروں گا اور بڑی تبلیغ ہمارے یہاں اہل سنت کے بریلی مسلک کے یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، وہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جان بوجھ کے کرتے نہیں ہیں، ہو جانی ہے، یعنی بازار میں گئے تو جوش میں آ گئے جناب چلو جی سن چکا دیا، ٹھیک ہے، یا کوئی جناب ایسا معاملہ ہو گیا، یعنی ان پڑھ لوگ، پڑھ لکھے لوگ نہیں۔ مگر یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی اور آپ نے پرکھی بھی ہوگی، اور جو مجالس سے اہل سنت میں آتا جاتا رہتا ہے، محافل میں علماء کی صحبت میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی وہ جو غیر ہے نا، جو اہل سنت سے ہٹ کے ہیں، تو ان کے پڑھے لکھے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر بار بار توبہ بھی کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اللہ اللہ غلطیاں کرتے ہیں، کیوں؟ ریزن، وجہ، سبب کیا ہے؟ بھائی سبب یہ ہے کہ جہاں سے جو سیکھو گے نا، جیسا سیکھو گے ایک وقت آئے گا جو کھاؤ گے وہی اگلو گے، جو سیکھا ہوگا بولو گے، ایک وقت آئے گا بول پڑو گے۔ یہ بات ذہن نشین کریں آپ، ایک وقت آئے گا جو سیکھا ہے بول پڑو گے، پھر توبہ بھی کرو گے۔ ایسے بچوں کی یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد خان محدث بریلوی ہمیں ایسا جام پلا کے چلے گئے، ایسا جام سکھا دیا، ایسا عشق بتا دیا کہ نہ تو ہم اہل بیت اطہار کی کسی صورت کو گستاخی کرتے ہیں اور نہ بھی ہم کسی ایک صحابی کی گستاخی کی جانب چاہتے ہیں۔ ایسا چیز سکھا کے چلے گئے، کمال کر کے چلے گئے، اور ہمیں ایک ایک بات بتا دی، کیوں؟ وجہ ریزن کیا ہے؟ اب وجہ یہ ہے کہ بھائی دونوں طرف پاک ہستیاں ہیں، نہ ہم حضور کے اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم حضور کے اصحاب کو چھوڑ سکتے ہیں، کسی صورت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ اگر ہم اہل بیت اطہار کی جانب دیکھیں تو قرآن کریم کی بے شمار آیات بینات، ایک نہیں ان گنت آیات بینات اہل بیت اطہار کی شانوں کو بیان کر رہی ہے، مودہ کا ذکر فرما رہی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور اگر ہم قرآن کریم برہان رشید میں دوسرے مقامات کو دیکھیں تو کئی مقامات ایسے ہوں گے کہ جس میں رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کے اصحاب کا تذکرہ علل اعلان واضح فرما دیا اور ان سے راضی ہونے کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ ٹکٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو حضور نے پہلے فرما دیا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی سی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ، یہاں نے بات کی نا اس مبارکہ کے اندر فَبِأَيِّهِمْ، فرمایا ان میں سے کوئی ایک ہی لے لو، زیادہ نکالے فَبِأَيِّهِمْ، ان میں سے کوئی ایک ہی لے لو، میرے صحابہ ستاروں کی سی مانند ہیں، اگر تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے اقتدیتم، فرمایا پیروی کرو کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو فرمایا ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر کوئی جناب لکر ذرہ برابر بھی کسی معاملہ میں گستاخی کرے گا بیڑا غرق ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بات کر رہی تھی کہ بھئی ہر ایک ہستی، اور یہ دیکھا جائے اور آج تو یہ سوشل میڈیا پر عام معاملہ ہے، عام سا معاملہ ہے کہ جو دیوبندیوں کا جو ہے وہ مسعود طارق، اس نے بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور چاروں شخصیات چاروں ہستیوں کی، رب کریم سے لے کر قرآن کریم کی بھی
صحابہ اکرام کی بھی، سارے صحابہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہاں تک کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے۔ کتنی بڑی چھوٹی سی گستاخی تھوڑی ہے یہ یار، مذاق ہے کوئی؟ اور اس نے اپنا ڈیٹیل بھی، اب دیکھو نا، خود ہی جناب جی کا ڈیٹیل بھی دے رہا ہے، ڈیٹیل میں پھر گستاخی کر رہا ہے، خود گستاخی کر رہا ہے، اور قرآن کریم برہان الرشید کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور ہم پہلے بتاتے ہیں بھائی ایسوں کی صحبتوں سے بچو جو گستاخ صحابہ ہیں۔ کیوں؟ اب ایک مقام میں کہہ رہا ہے کہ جب بات چیت ہو رہی ہے ایک بندے ان کا اپنا بندہ ٹاکنگ اس سے کر رہا ہے، وہ ویڈیوز ہر ایک نے دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ عام ہے، ٹاکنگ اس سے بات کر سمجھانے کے لیے اس کو کہہ رہا ہے بھائی کہ فلاں تفسیر کو اٹھاؤ، پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ مسعود یہ کہتا ہے کہ تفسیریں جائیں پہاڑ میں، یعنی یہ جملے اس کے، کہتا ہے تفسیریں جائیں پہاڑ میں۔ اب تفسیریں کسے دبر کی ہیں؟ سب سے پہلی تفسیر سید المفسر، سب سے بڑی تفسیر تفسیر ابن عباس ہے، مشہور و معروف ہے۔ نقل کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عبداللہ؟ وہ عبداللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو باقاعدہ طور پر نا کھجور کی گٹھلیوں کو چبوایا ہے، چسوایا کھجور کو، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ دعائیں بھی دی ہیں، آپ کو فیض بھی دیا ہے۔ اور یہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہ جن نے 2 مرتبہ، سب سے پہلے مفسر، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سر کی آنکھوں سے جبرائیل آمین دہی لے کے آنے والے فرشتے کی زیارت کی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس 2 مرتبہ، اور خواتین میں 1 خاتون ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نیرہ، آپ ہیں کہ آپ نے 1 مرتبہ جبرائیل آمین کی زیارت کی ہے، مگر عبداللہ بن عباس نے 2 مرتبہ جبرائیل آمین کی زیارت کی ہوئی ہے۔ بھاڑ میں، تو نہیں بھاڑ میں جاتا؟ دیکھو بھاڑ کس کو کہتے ہیں؟ کتنے عجیب و غریب صورتحال ہے کہ دیکھو نا، عقل کے اندر کو جیسے کہ الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے، یعنی دماغ پھر جاتا ہے نا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بڑوں نے ایسا سکھایا ہو، جن سے پڑھا ہو، تو ظاہر وہ تو نکلتا ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی سارے تراجم آپ ایک طرف رکھیں جی، سارے تراجم، میرے پاس 13 تراجم پڑھے ہیں، آپ ایک طرف رکھیں، اور ترجمہ قرآن کنز الایمان، ترجمہ قرآن، سارے بولیے ترجمہ قرآن کنز الایمان، ایمان کا خزانہ ایک طرف رکھیں۔ یہاں چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت کی نشست بھی سمجھ آپ۔ اب آپ ذکر سب نے ترجمہ بسم اللہ شکر کیا، شروع اللہ کے نام سے، آپ اٹھائیں گے ترجمے چین تو نہیں ہوں گے نا، مگر اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، سمجھا دیا، فرمایا اب شروع پہلے ہو گیا، شروع اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے شروع تو نہیں ہوا نا، جب شروع لکھ دیا پہلے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو بھائی شروع تو شروع سے ہوا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نام سے شروع تو نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھو قرآن کے ایک ایک لفظ کے 500 معنی ہیں، اب ہر کوئی جناب تفسیرات لکھنا شروع نہیں کر دے گا، آسان کام نہیں ہے، اس میں سوچنا ہے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جناب جہاں بھاڑ میں معاذ اللہ، یہ مفسرین، قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے ہے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے ہے، پھر قرآن کی تفسیر آگے جا کر دیگر بے شمار صحابہ کے معاملات دیکھنے کے بعد ہوتی ہے۔ اب جو اپنی رائے سے تفسیر کرے گا نا، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے، یہ کتنے گمراہ ہوئے پڑے ہیں، جن لوگوں نے بسم اللہ کا ترجمہ تو اپنے مقام پر رہا، اب جا کے ٹیلی ویژن کے اوپر 2 4 7 5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے علماء نے جب پکڑ دکڑ کی نا، جا کے پھر ترجمہ سیٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیا ٹیلی ویژن کے اوپر نا، نیٹ کے اوپر آگے پیچھے، اللہ کے نام سے شروع، جو نقل کیا، اب اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، پہلے شروع اللہ کے نام سے، اب جا کے سیدھے ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے قرآن پاک کے بے شمار مقامات ہیں، اگر آپ سورہ فاتحہ کو جا کے دیکھیے، سورہ فاتحہ کو اٹھا کے دیکھیے، تو ان لوگوں نے جناب وہاں پہ بھی
شان میں ڈنڈی مارنے کی بھرپور کوشش نہیں کی بلکہ ماری ڈنڈی. ان لوگوں کا ترجمہ اٹھائیں آپ. میں آپ زیادہ بات وہاں پہ نہیں، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں. یہ عام سی ہے نا سورہ فاتحہ. عام سے مراد یہ آیت خاص ہے، آیت یعنی سورت خاص ہے، مگر عام ہر بندے کو پتا ہے. عام و خاص کو سورہ فاتحہ چھوٹے بچے سنیں گے اس کو بھی آتی ہے، ہر بچے کو، ہر بڑے کو، ہر بچی کو، ہر جوان کو آتی ہے. مگر آپ توجہ کیجیے جو بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. اب آپ ان لوگوں نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا کیا؟ اب آپ گھر میں جا کے نا ان کے بھی ترجمے اٹھائیں اور کنز ایمان بھی سامنے رکھیں. ان لوگوں نے ترجمہ پتہ کیا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھا رستہ دکھا. حالانکہ رب کریم نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے. اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دکھا نہیں، چلا دکھا نہیں. یہ جملے ہم تو پڑھ کے نا، جو پڑھتے نہیں ترجمہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں. بھائی غور کریں آپ، ان ایک ایک جملوں کے اندر کتنا فرق پڑتا ہے. گویا کہ ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے اور ابھی کہہ رہا ہے دکھا. آپ تو یہ جو معنی ہے وہ کرو نا. ابھی کہہ رہے دکھا تو گویا دیکھا نہیں ہے. حالانکہ رب العالمین نے قرآن میں انعمت علیہم جو ذکر کیا سورہ فاتحہ میں، کن کا رستہ دکھا نہیں، چلا کن کے رستے پہ چلا. دیکھ رہا تو نہیں ہے، چلا جن پر تو نے انعام کیا. اور رب کریم نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو پھر ان عقل کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے، تب کر دکھا تو کدو تکنا. پھر یہ تو ہمیشہ رہے گا. بچوں نے بھی کون تکنا، اپنے بھی کون تکنا، جب پترا بھی کون تکنا، تو تکنا کس ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کر کے بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا نہیں اور ساڈے بڑے تک کے آگے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اب ہمیں دکھا نہیں، ہم نے اس رستے پر چلنا ہے کن کے رستے پر جو ہمیں انبیاء نے بتا دیا، صدیقین نے بتا دیا، شہداء نے سکھا دیا اور صالحین اولیاء اللہ نے کر کے دکھا دیا. اب ہم نے چلنا ہے. ایک مقام نہیں ہے. اگر دیگر مقامات دیکھیں گے نا آپ، ان لوگوں اتنا بڑیاں ڈنڈیاں ماریاں نے کہ رب کائنات کی الوہیت کو بھی نہیں چھوڑا. آپ رہنا اللہ کہاں میں آپ کو لے کے جاؤں. ان لوگوں نے اتنی ڈنڈیاں ماری ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ. ان لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ معاذ اللہ بندے بھی مکر کر دیں تو معاذ اللہ اللہ بھی مکر کرتا. استغفر اللہ. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے میں قادر ہے لکھا ہے. اللہ مذاق کرتا ہے. کہاں کدھر کدھر لے کے جاؤں. ان لوگوں آج کے جتنے فساد ہیں، ایک جناب بھائی کے قربان پکڑ رہا ہے. کیوں پکڑ رہا ہے؟ بھائی کے قربان پکڑ رہا ہے. بھائی اکٹھے مل نہیں رہے، بات نہیں کر رہے. مذہبی اتنی منافقت پیدا ہوئی ہے کہ بھائی کو دیکھتا نہیں ہے، کہتا نہیں میں تو پیچھے نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اور نہیں یار یہ تو بریلوی ہے، اور یار فلاں تو دیوبندی ہے، اور فلاں تو فلاں ہے. اب آپ آئیں قرآن کو اٹھائیں. قرآن کریم نے 4 مقامات پر یہ آیات بینات ہے. وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. اب اس کی وجہ سے، اس آیت کا ترجمہ غلط کرنے کی وجہ سے بھائی کا دشمن ہو چکا ہے. کہتے ہیں جناب جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام آئے وہ چیز حرام ہے. اب جب ان نے غلط ترجمہ کیا اور آپ نے غلط پڑھا، غلط سنا، غلط سیکھا تو کیا ہوگا؟ فساد ہی ہوگا نا. فساد آیا کہ اس کا ترجمہ یہ تھوڑی ہے. جس چیز پر یہ کہتے ہیں یہ غیر اللہ ہوگی، جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام آئے وہ چیز حرام ہے. حالانکہ اس کا ترجمہ یہ کہ جس ذبیحہ پر ہم ذبح کرتے ہیں کوئی چیز، جس ذبیحہ پر اللہ کے غیر کا نام آئے وہ ذبح حرام ہے. جس ذبح پر یہ اس کے لیے ہے، یعنی اس وقت نا لات کا نام لے کر، منات کا نام لے کر، حبل کا نام لے کر، عزا کا نام لے کر نا وہ ذبح کرتے تھے مشرکین نا. تو اب اس وقت حکم یہ ڈال ہوا کہ جس چیز پر نہیں، جس ذبیحہ پر، یعنی جس کو ذبح کر رہے ہیں اس ذبیحہ پر اللہ کے غیر کا نام آئے تو وہ ذبیحہ حرام ہے، وہ ذبح کیا جانور حرام ہے.
نہ کہ جس چیز پر آپ کیا بس اگر ان کا ترجمہ دیکھا جائے تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے، کوئی چیز بچتی نہیں ہے. کیوں ایک ہی مثال فقط دیتا ہوں. قرآن کریم برہان صرف کی 114 صورتیں. کتنی صورتیں؟ 114 سورہ مبارکہ. ایک سورت اللہ کے نام پر ہے، باقی ساری کی ساری صورتیں پھر غیر اللہ کے نام پر ہیں. سورہ بقرہ، سورہ نمل لے لیجئے آپ، سورہ عنکبوت آپ لے لیجئے، سورہ فیل لے لیجئے. میں کہاں کا لے کے جاؤں؟ سورہ نساء لے لیجئے، آل عمران. بھائی کون کون سی بات کریں ہم تو آپ کے سامنے واضح بات کرتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. ان کی صحبتوں سے بچ جاؤ، صحبتوں سے بچ جاؤ. اس وجہ سے کہ یار دیکھو نا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو نہ چھوڑا، جن لوگوں نے حضور نبی صادق کہ جن کے صدقے سارے جہان کو پیدا کیا، اور رب کریم نے قرآن میں جن کے بارے فرما دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں کے اندر اپنے رسول کو پڑھانے کے لیے بھیجا. ان پڑھوں کے اندر جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب یہاں آپ خود سمجھیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، جیسے میٹرک کا کلاس میں پڑھ رہا ہے، تو کیا میڈل والا اس کو پڑھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے بی اے والا یا ایم اے والا یا انٹر والا وہ چاہیے ہوگا کہ جو اس کو پڑھائے. اب یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. رب کریم قرآن نے ایک مقام پر فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا. رب نے پہلے فرمایا رسولہ، رسول وہ ہوتا ہے چنیدہ. 313 رسول ہیں اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اب اگلے مقام پر سمجھیے، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ ان پڑھوں کو رب فرما رہا ہے کس کو بھیجا؟ رسول کو. اب اگلے مقام سماعت کیجیے. رب کریم نے اگلے مقام پر اور کھول کے فرما دیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اب یہ حکم دیا ساری پوری امت کو. کن کو؟ کہ جو حضور کے عاشق ہیں، جو مومن ہیں، حضور کو آنکھیں بند کر کے کرو، اتباع کرو. کیا کرو؟ پیروی کرو، اتباع کرو. کس کی؟ اس رسول کی. اب سمجھیے، اس رسول کی. کس رسول کی؟ جو رسول ایسا رسول ہے، جو رسول ہے ساتھ نبی ہے، اور نبی ایسا نبی ہے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی امی ہے. اب یہاں دیکھیے غور کیجیے نا، یہ کیا بات ہوئی؟ رب کریم نے رسول کہہ دیا یہی کافی تھا، مگر رب العالمین جانتا ہے نا، ہر بندے کو جانتا ہے. رب العالمین کو اس بات کی خبر ہے کیونکہ وہ خود باخبر ہے، عالم الغیب و شہادہ، ہر چھپی ظاہر بات کو جاننے والا ہے. رب کریم کو اس بات کا علم تھا کہ کچھ ایسے نام نہاد ظاہری ملا بن کے آئیں گے، مگر ایسے نام نہاد ہوں گے جو لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالیں گے، میری توحید کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالیں گے اور میرے محبوب کی رسالت کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالیں گے، میری محبوب کی شان میں گستاخیاں کریں گے. تو رب نے فرمایا کہ لوگوں پیروی کرو اس رسول کی، جو رسول ایسا رسول ہے جو نبی ہے، نبی ایسا نبی ہے جو نبی امی ہے. اب دیکھیں نا، نبی نباؤں سے نکلا ہے جس کا معنی ہے باخبر. جیسے ہم با پڑھتے ہیں نا خبریں، جیسے اخبار پڑھتے پتہ چلتا ہے یہ خبر آ گئی ہے، تو نباؤں کا معنی کیا ہے؟ باخبر، یعنی غیب کی خبریں دینے والا. کیا مراد یہ کہ ہر خبر سے جو واقف ہے. آگے فرمایا کہ رسول ایسا رسول ہے جو نبی ہے، جو باخبر ہے. آگے فرمایا امی کیا ہے؟ امی جو ان لوگوں نے نا، اب میں بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے اپنے قرآن پاک میں تراجم کے پتہ کہ ترجمہ کیا معاذ استغفر اللہ، نقل کفر مباشر ترجمہ کیا ان پڑھ. اس کا معنی امی کا معنی معاذ بیان کے لیے ان پڑھ. حالانکہ رب کریم نے پہلے فرما دیا اس رسول کی پیروی کرو جو رسول نبی ہے، نبی ایسا جو امی ہے. اور ہمارے پیارے ہمارے بزرگوں نے ترجمہ جو کیا نا، اور ایسا ترجمہ کیا بالکل عین ہے. فرمایا امی کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی سے پڑھ کر آیا نہ ہو. دنیا میں کسی سے پڑھ کر آیا نہ ہو. امی کا معنی یہ ہے دنیا میں خاصی بات ہے. اب جو آیا ہے پڑھانے کے لیے، آیا ہے سمجھانے کے لیے، آیا ہے ہر چیز واضح کرنے کے لیے، جب وہ دنیا میں
میں سے کسی سے پڑھ کے آیا ہوگا تو اب جس سے پڑھا ہے وہ اس کے پڑھانے سے خارج ہو جائے گا نا. ظاہر ہے فلاں نے اس سے نہیں, میں تو دیکھیں جو قرآن پاک پڑھتا ہے تو کہیں گے جناب میں نے مفتی کریم صاحب سے پڑھا ہے, نہیں میں نے مفتی سبیر صاحب سے پڑھا ہے, نہیں میں نے جناب علامہ توقی صاحب سے پڑھا ہے, نہیں میں نے علامہ وسیم صاحب سے پڑھا ہے, نہیں میں نے جناب مولانا عابد صاحب سے پڑھا ہے, فلاں سے پڑھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس سے پڑھا ہے وہ ہوا استاد, جس سے پڑھا وہ ہوا استاد. اب کیا ہے کہ جس کو الرحمن علم القرآن, اب جس کو رب کریم نے خود پڑھا کے بھیجا ہے, خود رب کریم نے پڑھا کے سکھا کے بھیجا ہے, اور بچپن میں ہی جیسے کئی ایک روایات موجود ہیں, کئی ایک روایات موجود ہیں. میرا ٹائم بہت قریب ہوتا جا رہا ہے, بہت کم باقی وقت رہ چکا ہے, مگر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کا مادہ امی کا مادہ الف بیم ہے, اور اس سے مراد امن, ہم کہتے ہیں امن ماں, تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے اصل بیسک بنیاد, اس سے مراد یہ ہوتی ہے. اب کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر اس طرح دیکھیں تو پھر آپ کی توجہ ساری کی ساری ماں, اور ماں سے ماں کے پیٹ کی طرف چل جائے گی. ظاہر سی بات ہے جتنے بچیاں بچے ہیں وہ ماں کے بطن مبارکہ سے متولد ہوتے ہیں, نکلتے ہیں نا. اب کیا ہے جب ماں کی طرف آپ جائیں گے تو آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیے, آپ بیشمار مقامات ہے آپ اٹھا کے دیکھیے. جب آپ اٹھا کے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ حضرت مریم السلام اللہ علیہا, جب نا آپ کی ولادت ہوئی نا تو آپ اپنے شہزادے, 3 روایات ہیں کہ اپنے شہزادوں کو جب لے کے رہتے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئی نا قوم کے سامنے, تو قوم والے نے کہا کہ یہ مریم آپ کی والدہ تو ایسی نہ تھی, آپ کے والد بھی ایسے نہ تھے, یہ کیا بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ تو آپ خاموش ہو گئے کہ اس سے پوچھو کہاں سے لے کے آئی, اس بچے سے پوچھو یہ بچے کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے. اب دیکھو نا 1 ماہ یا 15 دن یا 3 روایات 2 ماہ کے تھے جب آپ لے کے آئی اپنی قوم کے سامنے, قوم نے اعتراض کیا کہ بغیر والد کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس وقت حضرت مریم نے, رب نے فرما دیا تھا کہ آپ نے ان کو کچھ جواب نہیں دینا ہے, جواب نہیں دینا ہے, اشارہ کر دینا ہے. جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا نا تو یہ بچہ کیا بولے گا. اور یہ بات بھی سماعت کریں, 3 بچے ایسے ہیں کہ جن نے 3 بچے ایسے ہیں تاریخ اسلام کہ جن نے بچپن کے اندر 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے اندر کلام کیا. بخاری کے حدیث پاک کے اندر 2 ہیں اور ایک حدیث السلام ہے. جب آپ کی طرف اشارہ کیا گیا نا تو آپ کہا کہ ٹھیک ہے, جب اشارہ کیا تو آپ نے کہا کہ انی عبداللہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں. سوچ سکتے ہیں یار یہ چھوٹا سا بالکل چھوٹی ننھی منی سی عمر میں کیسے بچہ کلام کرے گا؟ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, آپ دین کی طرف ہی نہ رب کریم مجھے کتاب عطا فرمائے گا اور میں جہاں رہوں گا وہاں برکت ہی برکت ہوگی. یہ آپ نے جملے جب کہے نا تو ساری قوم مان گئی. اور اگر اسی مقام تو یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور اگر ہم اسی مقام پہ دیکھیں تو ہمارے مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے. آپ حضرت فرما کے کمال کر دیے نا, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے شان ڈالے, سبھی میں نے شان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اب بات وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم, ہے عجب نشان آزم, ہے عجب نشان آزم, مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل, در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا. نہ پوچھ کیسا پایا, نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. آخری بات اب دیکھیں نا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چاچا جان حضرت عباس, آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اے چاچا ہے, مگر کہتے کیسے یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان نہ کروں,
کہ مہمان کیسے لے کے آیا؟ کہا کیسے لے کے آئے؟ کہا کہ بات ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی، میرا جی چاہا کہ آپ کو ملنے کے لیے چلا جاؤں. آپ فرماتے ہیں میں جناب تھوڑا یہ بالکل صحیح روایات ہے. آپ فرماتے ہیں میں چلا کہ آپ کے ملنے کے لیے بعد آج کا وقت ہو گیا. جب میں وہاں پہنچا، ذرا دور تھے، جب میں وہاں پہنچا نا تو اب کیا کہ مجھے پوچھا کہ کہاں ہے میرا شہزادہ، کہاں ہے محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے کہاں ہے؟ کہا کہ اب آپ جو ہے وہ جھولا ہوتا ہے نا، جیسے اس وقت درختوں کے ساتھ نا یہ باندھ کے نا چادر باندھ کے نا شہزادوں کو نماز آتے تھے. اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھولا فرشتے جلا دے گے، پاس کوئی نہیں ہے. اما حلیمہ اپنے کام کر رہی ہیں، جھولا کون جلا رہے ہیں؟ جی جی، جس کو حوالہ چاہیے فقیر والا دے گا، عربی کتاب کا والا دے گا. جھولا فرشتے جلا رہے ہیں، فقط یہ بات نہیں ہے. آپ جب قریب چلے گئے نا 14ویں کی رات کا چاند بھی چمک رہا تھا. جب قریب گئے نا آپ کے چچا جان قریب گئے تو دیکھا کہ مصطفیٰ کریم اپنے دست مبارکہ کو ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں. آپ نے اوپر دیکھا، ادھر نیچے دیکھ رہے ہیں نا، اوپر دیکھا کہ جب آپ ایسے کرتے ہیں نا جھولا تو جھول رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں چاند ادھر. آلہ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ. بلکہ 5 منٹ رہ گئے. اب آپ ذکر آپ دیکھیں نا، آپ جناب جب آپ نے دیکھا نا جس کے بارے میں آپ جانتے نہ تھے اور رب کریم نے تیسرے بارے میں کہا فرما دی. رب نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى، اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی آپ بھولیں گے ہی نہیں. آپ سمجھا دیئے رب کہہ رہے ہیں ایک مقام نہیں ہے، مقام تو بے شمار. لوگ کہتے ہیں امی کا معنی معاذ اللہ ان پڑھ ہے. میں کہتا ہوں اور سب ہمارے مفسرین کیا اٹھے ہیں، امی کا معنی ہے کہ دنیا سے پڑھ کے نہیں آئے، جب دنیا میں آئے ہر چیز کا علم لے کے آئے. آخری بات بخاری کی حدیث صفحہ نمبر 453 جلد نمبر 1، جب جب دیکھ سکتا ہے. راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق جنہوں نے ہمیشہ حضرت علی مہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو بڑے بڑے مقام پر سربراہ بنا کر بھیجا ہے. حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ان اللہ جعل الحق اللسان عمر وقلبہ، کہ بے شک حق نے اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے اور آپ کے دل پر بھی حق کو جاری کر دیا ہے. کچھ لوگ منافق، جیسے آج منافق بات تو اندر چھپ کے کرتے ہیں نا باتیں، بعض جو ہے نا وہ جیسے مسعود جیسا، طارق جیسا سریام غصابیہ کرتا ہے کہ چلو اتنے کوئی نہیں ہے، مگر بات تو نکل جاتی ہے. امریکہ میں اس نے کی ہے، پوائنٹ تو ہر جگہ گئی ہے نا، ذلیل و خوار ہو رہا ہے. بعض ایسا بھی کرتے ہیں. اب کیا وہ کچھ لوگ کہنے لگے دیکھو یہ اسی نے جناب لکھا ہے، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، صفحہ 453 ہے، جلد 1 ہے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ اسی حضور دے نام لڑنے آ تے اسی جناب لکھا رہا، دیکھو ایمان دے سے کو نہیں لائے نا، اسی نے نام لڑنے آ تے جناب انہوں ساڑھا پتہ ہی نہیں ہے. اب جب نا یہ باتیں زیادہ کرنے لگے نا تو بند کمرے کے اندر بیٹھ کے لوگوں نے نا کمرے کے اندر باتیں کی. حضور علیہ السلام آپ نے سارے صحابہ کو بلایا، کہ سارے بلاؤ، منافقین بھی بیٹھ گئے. اب دیکھا حضور نے کیا فرمایا، ما بال اقوام طعنوا فی علم. حضور کے جملے ہیں، یہ بخاری کے جملے ہیں. فرمایا انہاں بدبختاں دا کی حال ہو سی کہ جڑے میرے علم دے اوتے تانا کردے نے. جناب یہ بات سنیں اور غور سے توجہ کریں. جو آج کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو کسی کا علم نہیں ہے، وہ امی کا معنی معاذ ان پڑھ کرتے ہیں اور بدبختوں کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے. آقا نے کیا فرمایا، ما بالو اقوام طعنوا فی علمی، انہاں بدبختاں دا کی حال ہو سی کہ جڑے میرے علم دے اوتے تانا کردے نے. سنونی اما شئتم، سنونی اما شئتم، سنونی اما شئتم. جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو،
پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. کہندے نے صحابہ تم فاروق فرمان دی صحابی فرماندے نے کہ اس تو پہلے کدے حضور مسیح جلال بھی نہیں سکیا. اچھا فرماتے کبھی ہم نے حضور کو جلال میں دیکھا تھا. جب منافقہ گل کی نا تو حضور جلال چ آ گئے. یہ گل ذہن چ رکھو کہ جب گستاخ کوئی حضور دی شان گستاخی کرے تسی جلال چ آیا کرو. حضور خوش ہوندے نے پریشان نہ ہویا کرو. جڑا رزق ساڈے ذمہ لکھیا لبنا سانو. وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها. ارے زمین پر کوئی چوپایا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر نہ ہو. بے شک کرما پریشان نہ ہاتھ کی گل آکھیا کرو. من ساکا اللہ کی شیطان مقصد حق بات سمجھتا تم کا شیطان ہے. کھل کے بولا کہ ٹینشن نہ لیا کرو. بالکل پریشان ہے، حق بات کہنی ہے. اب دیکھو نا فرماتے سارے خاموش ہو گئے. حضور نے اتنے جلال ہی فرمایا جو پوچھنا پوچھ لو، جو بھی پوچھنا پوچھ لو. ابو ہریرہ دیگر بیان فرماتے نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ان بدی خلقی حضور علیہ السلام فاخبرنا سانو خبریں دیتی ہیں ساری مخلوق دی ہیں. حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. فرمایا کہ نبی کریم نے جنت میں جانے دے سارے راستے دستے ہوئے، جنت کی ساری نشانیاں دکھا چھوڑیاں، جنت کے سارے ٹھکانے دکھا چھوڑے، جنت کے سارے درجات دکھا چھوڑے. فرمایا نال ہی نال حضور نے جہنم دا رستہ دے سارے ٹھکانے دا چھوڑے. جہنم ہوئے گی. فرمایا حافظہ یاد رکھیا اور جناب بھول گیا میں ابو ہریرہ ہوا ہر چیز بھول جاتا تھا. حضور نے چادر دم کر کے دیتی، سینے نے لائی. اللہ دی قسم حضور دی ایک گل بھی ایسی نہیں ہے جنوں میری بھلی ہے، مینوں ساری گلاں یاد ہیں. گلاں کردے نے اور تر تر کتے ہو بابا جی آ گئے صحابہ مال کرو پہ گئے ہو، مال کرو پہ گئے ہو. ایسوں کی صحبت سے بچو، ایسوں کی صحبت سے بچو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اس وجہ سے کہ ان کے دامن سے گرفتہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. حضور کے صدقے سے ہر شے ملی ہے اور حضور اصل کائنات ہے، اصل کائنات ہے. دیکھو نا آدم، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، سارے کے سارے جس کو جو مرتبہ ملا حضور کے صدقے سے ملا ہے. لہذا حضور دے ہو جاؤ یار، حضور دے ہو جاؤ، بس حضور دے ہو جاؤ، دیوانے ہو جاؤ، مستانے ہو جاؤ. جتھے موقع ملے حضور دی ناکمی پیش کرو، جتھے موقع ملے حضور دے میلاد دی محفل جاؤ. اللہ تعالیٰ بارگاہ دعا کرتا تبارک و تعالیٰ اس محفل نو کامیاب عطا فرمائے اور جو اسی سبق سیکھیا ہے اللہ تعالیٰ یاد رکھ کر مستاخاں تو دور رہ کر اور کنز ایمان اپنے کار رکھ کے باقاعدہ خودی تلاوت کرنے دی اور حضور دی بارگاہ جو رو رو کے درود اسلام پڑھنے دی اور کھڑے ہو کے صحیح طریقے جھوم جھوم کے رو رو کے اسلام پڑھنے دی. اور اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے بار بار حضور دے دربار دور بار دی حاضریاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. سب سامنے صلاۃ و سلام علیہ مصطفیٰ